الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا خاتم النبيين۔ آپ تمام احباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تشریف فرمائیں، اور آپ لوگوں کے لیے بھی حیرت والی بات ہے کہ آج چونکہ ٹائم تھا خطیب الاسلام صاحب کا علامہ فاروق الحسن قادری صاحب نے خاتم بنا لیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح گھر کے اندر فلسطین کی اظہار یکجہتی کے لیے اور جہاد کی آواز اٹھانے کے لیے پاکستان میں تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ذریعے تمام ریلیز کا انعقاد ہے، اس وجہ سے مصروفیت کے باعث نہ آ سکے، اور میں نے بھی آج جمعہ پڑھانا تھا، ختم البت کانفرنس کے ساتھ جمعہ تھا شکر گڑھ میں، تو چونکہ آپ کا سالانہ پروگرام ہے وہ بھی کافی دور تھا، تو میں نے خود وہاں کا پروگرام جو ہے وہ ملتوی کیا آپ کے پاس بنا کر۔ تو سب سے بنیادی بات مجھے یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ جس ہستی کے نام کا کلمہ ہم نے پڑھا حضور علیہ السلام، آپ امام الانبیاء بھی ہیں اور وجہ تخلیق کائنات بھی، اور آقا و مولا حضور علیہ السلام کی ہی وجہ سے یہ سب کچھ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہمیں ہمارے بڑے مرشد شیخ الحدیث علامہ خاتم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کا بالکل وسیلے سے ایک جملہ فرماتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ بیٹا یاد رکھو کہ حضور کے ساتھ محبت کرنی ہے انہیں، سبحان اللہ، اس میں ہم نے حضور کے نام کا کلمہ پڑھ لیا تھا، یہاں بات ختم ہے۔ اب اس سے آگے کوئی بندہ تحقیق کرے توجہ اور جگہ تحقیقوں کی تو نہیں ہے، ہم نے کوئی کتابیں پڑھ کر حضور کو مانا، کوئی اگر مولوی صاحب تو پڑھ کے پھر سے رسول اللہ کو مانیا، پیر صاحب نے پورا مانیا پھر سے رسول کو مانیا۔ یاد رکھو کہ حضور کے ساتھ محبت کرنی ہے انہیں، نام محبت ہی ہمیں ہے۔ قرآن کا نص کرتی ہے نا لا صرف صفحہ، یہ کیا تھا کہ وہ تو بات اتنی تھی کہ منافقین کو تو کلمہ پڑھ لیا اور ایمان کو لے آئے، حضور کے دست پہ بیعت بھی ہو گئی، اب پیچھے انہوں نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، صبح سے لے کے شام تک بھوکے بھی بیٹھے رہے، پھر انہوں نے زکاتیں بھی دی، صدقات بھی دیے، کھانے کے لیے وہ چلے جاتے تھے جہاد میں بھی، پچھلی صفوں میں رہتے پیچھے پیچھے رہتے، لیکن جب بات آئی نا پھر بات کیا بنی، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ صحابہ حضور کے ساتھ کیسی محبت کرتی ہیں، کیا آقا مولا حضور علیہ السلام اگر اپنی دھوپ مبارک شریف فرماتے ہیں تو صحابہ کو ہے کہ خدا کی قسم وہ نیچے نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنی ہتھیلیوں پہ لے کے کھاد اپنے چہروں پہ لگا دیتے۔ صحابہ کو ہے کہ جنہوں نے آقا مولا حضور علیہ السلام کے ساتھ کیسی اندر محبت کی، حضرت احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا مولا حضور علیہ السلام کو پیشاب مبارک تک آتی، اور صحابہ نے اپنا سب کچھ کٹوا دیا، ایک اشارہ آقا مولا نے فرمایا۔ بتاؤ جی صحابہ نے ایک اشارے مصطفیٰ کے اوپر ہجرت کی، مکہ چھوڑا، حرم چھوڑا، باپ دادا کی زمینیں چھوڑی، بزرگوں کے باغات چھوڑے، اور بیوی جوان بیٹھی ہے، اگر وہ چلی تو چلی، نہیں چلی تو پلٹ کے دیکھا نہیں، بوڑھے ماں باپ بیٹھے ہیں، اگر وہ چلے مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف تو ٹھیک ہے، نہیں چلے تو پلٹ کے دیکھا نہیں، پھر وہ چھوٹے بچے ان کے جگر کے ٹکڑے بیٹھے ہیں، اگر وہ چلے تو ٹھیک، اگر نہیں چلے تو پلٹ کے دیکھا نہیں، اور سب کچھ ایک اشارے مصطفیٰ پر قربان کر دیا۔ بزرگوں کے باغات ہیں، مربے ہیں، بڑے بڑے صحابہ تاجر ہیں، اور جناب اتنے بڑے قریشی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، بڑی ذات بھی ہیں، لیکن نہ سرداریاں دیکھی، نہ اپنا نسب دیکھا، نہ حسب دیکھا، نہ بزرگوں کے باغات دیکھے، نہ اپنا مال دیکھا، نہ دنیا دیکھی، نہ بیوی بچے دیکھے، سب کچھ حضور کے نام پر قربان کر دیا۔ اب جب آ رہے نا منافقین تھی تو انہوں نے کیا بات کی، انہوں نے کہا کسی انہوں نے طرح ایمان لائے گئے، آگے جو انہوں نے جملہ کہا یہ تو صحابہ کی بحث قبولیت تھا، انہوں نے کہا جی اسی انہوں کی طرح ایمان لائے گئے، یہ تو پاگل ہے، اور کہنے لگے جناب انہوں کی طرح جو رسول اللہ جو ہے وہ دودھ مبارک شیر بھی کھا کے آنکھوں پر باندھ دیا، ایک اشارے مصطفیٰ پر کسی ایک صحابی نے یہ آسنا کی یا رسول اللہ آپ مدینہ پہنچے، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ مدینہ پہنچے، دو چار دن کا ہم دے، ہم بزرگوں کے باغات بیچ کے وہ پیسہ بھی صاحب کو ہی دینا، یا رسول اللہ دو چار دن کا وقت دے، لیکن سب کچھ ہمیں محمد پر قربان کیا۔ منافقین کہنے لگے کہ سینہ کی طرح پیار نہیں ہے، ایک جھلے نے ایک دیوانے نے رب نے قرآن میں آیت فرما دی، رب نے بتایا کہ یاد رکھو کہ مجھ رب کی بارگاہ میں بھی تمہارا ایمان تب قبول ہوگا جب تم میرے حبیب کے ساتھ محبت اس طرح کرو گے
تلے محبت رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی نہیں ہے. ایمان رب کی بارگاہ میں وہی معتبر ہے جس کے اندر بندہ بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی بات کے وہ آقا و مولا حضور علیہ السلام آئے تو میری چہرے چمکائے. حضور آئے تو میری تو یہ ساری باتیں بنی. بتاؤ جی پہلے کہ تو انہوں نے ایک گناہ کیا, کسی نے مچھلی پکڑی اور بدلے میں وہ خنزیر بنا. پھر کسی نے بندر اور کسی نے ناپ تول میں کمی کی. آج سارے بازاروں میں ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے, منافقت ہو رہی ہے. پھر کوئی جناب بندر بنا, کوئی خنزیر بنا. کسی نے ایک گناہ کیا, نیچے سے زمین پھٹی, پوری قوم جو ہے وہ زمین کے اندر پھنس گئی. کسی نے ایک اور گناہ کیا, اوپر سے آسمان پھٹے, پتھر برسے. آپ بتاؤ جی آج کی اس قوم نے کون سا گزر ہے جو نہیں گزرا؟ سارے گناہ کیے, ملاوٹ کی ہے. آج تو پوری میشن سود کے اوپر کھڑی, سود, ملاوٹ اور جناب دو نمبریاں اور جناب خیانت اور جناب ظلم. وہ کون سا کام ہے, وہ کون سا گناہ جو آج کی قوم نے کیا نہیں؟ بتاؤ جی. اور ایک بھی شخص خنزیر بنا, کوئی ایک شخص خنزیر بنا. سائنس اور میڈیکل جتنی مرضی ترقی کر دیں, اگر کسی کا چہرہ مست ہو جائے, رات کو صبح صبح اٹھے اور وہ بندر یا خنزیر بنا ہو, کون سی پلاسٹک سرجری نام ہے؟ بات یہ ہے کہ نہ کوئی بندر بنا, نہ کوئی خنزیر بنا. آج ہمارے نیچے سے زمینیں پھٹی نہیں, نیچے قوم پھنسی نہیں, نہ ہی اوپر سے آسمان پھٹے, پتھر برسے, نہ خون کا عذاب, نہ چوہوں کا عذاب, نہ پتھر برسے, کوئی عذاب نہیں. چہرے کا مست نہ ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے ایمانوں کی وجہ سے. پھر بتاؤ جی کسی صدر کی وجہ سے, کسی وزیر اعظم کی وجہ سے. آج اگر اوپر سے لے کر نیچے تک آج اگر کسی کے چہرے بس نہیں ہو رہے تو وہ بھی حضور کی نہلائن کی وجہ سے. یہ بتائیں جو ہے یہ حضور کی وجہ سے. یہ آئے رب جلائے رب فیوز عجب بغیر رب کی رحمت رب کس کے سبب رب جہان اتارے. یہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کی وجہ سے. یہ جو کچھ بھی بنا یہ نور مصطفیٰ کے سب کے بنا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کی تصدیق فرمائی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر وہ مجھ محمد عربی کا نور مصطفیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تصدیق فرمائی. اب سب سے پہلے کس چیز کی تصدیق ہے؟ نور مصطفیٰ. آگے آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر جس وقت مجھ محمد عربی کا نور تصدیق فرمایا گیا اس وقت لو نہیں تھا بلا قلم. اے جابر اس وقت لو بھی نہیں تھا اور قلم بھی نہیں تھا. بلا جنت بلا نار. اے جابر اس وقت رب نے نہ جنت نہیں تھی اور نہ ہی کوئی جہنم دوزخ نہیں تھی. بلا ملک بلا سما. اے جابر اس وقت اللہ تعالیٰ نے نہ ہی کوئی فرشتہ پیدا فرمایا, نہ کوئی فرشتہ تھا اور نہ ہی تم سے وہ آسمان سے کریں گے. بلا ارض بلا شمس بلا قمر. اے جابر اس وقت رب نے زمینیں نہ بنائی تھی, نہ یہ سورج تھے اور نہ ہی چاند تھا. بلا جنی بلا انسی. اے جابر اس وقت نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی جن تھا. یا رسول اللہ نہ آگ نہ پانی نہ دوزخ نہ جنت نہ داؤد و شہد کی بہتی نہریں, نہ جن نہ انسان نہ حرم نہ زمینیں نہ آسمانیں نہ کوئی جن نہ کوئی فرشتہ. یا رسول اللہ اس وقت تھا کیا؟ حضور نے فرمایا کہ جابر صرف اور صرف مجھ محمد عربی کا نور تھا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے تو جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہو جائے یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساتھی ہو کہ پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو. بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. اور خیمہ اخلاق کا استعارہ اس کے نام سے جو کچھ بھی ہے حضور کی وجہ سے ہے. اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ تیرے نور کی بدولت ہے میری نور. اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ آج جنہیں ساڑھے چہرے چمک رہے ہیں نا اے بھی توڑے نور دے سکتے. اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ کل جو قبر کے اندر روشنی آنی ہے نا جب اپنوں نے بھی مٹی پھینک کے چلے جانا پھر اندر اگر نور کا چراغ جلے گا تو یا رسول اللہ وہ بھی آپ کے نور کی بدولت ہے. آگے اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ کل میں پورے سراس وقت پار ہوگا وہ بھی آپ کے نور کے صدقے. اور اس دن جب سارے امیدیں ساتھ چھوڑ جائیں گے اپنے بھی سارے چھوڑ جائیں گے اس وقت حضرت عیسیٰ بھی یہی کہیں گے نفسی نفسی, وہ بھی اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کریں گے. اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ اس وقت بھی ہم خطا کاروں کی بات بنے گی تو وہ بھی نور مصطفیٰ کی وجہ سے. اور نگہباں ہے تیری ہستی پہ گلزار وجود
یہ جو کچھ کیا آقا و مولا حضور علیہ السلام کی وجہ سے. ان چیزوں میں کبھی تاکید کو نہیں پڑھنا. حضور کے ساتھ محبت کرنی ہے اننے والے. اور یہ یاد رکھیں یہ ایک عشق مصطفیٰ ہے. حضور کی جب بات آ جائے نا تو یہ قاضی اعظم مالکی صاحب سے بھی شفا شریف میں یہ واقعہ نقل فرمایا. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اور امیر المجاہدین کی بات فرماتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ بس مولویوں کا اور امت کا کام سے اتنا تھا کہ جب بات آ جاتی نا حضور کی تو بس پھر آپ کا کام اتنا تھا کہ آپ صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی مشاب مبارک کی شان جانتے. صرف آقا و مولا کی تسیرے مبارک کی شان ہے اور اس کی خوشبو کی شان آپ بیان کرتے. اس سے آگے امت کو جانا نہیں چاہیے تھا. امت اس سطح سے اوپر اٹھی تو پہلے تو یہ بات کرنی کہ گلاب بنانا چاہیے اور حضور کا علم جو ہے وہ کس وجہ تھا اور حضور کو کتنا علم تھا کتنا علم نہیں تھا. سنے جی شان مصطفیٰ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک امیر المجاہدین آپ فرماتے تھے یہ پوری دنیا کے تاج ہوتا پوری دنیا کی بادشاہ تھے جب ایک جگہ پہ ملا دیجیے آقا و مولا کا پیشاب مبارک ایک قطرے کے لیے برابری نہیں کر سکتے. کیوں کہ حضور علیہ السلام کا پیشاب مبارک شریف وہ پاک بھی ہے. ہمارے علماء فقہاء نے لکھا ہے وہ پاک بھی ہے وہ طاہر بھی ہے وہ طیب بھی ہے اور اس میں شفا ہے. یہ شان ہے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشاب مبارک. شفا شفا بھی سیاستہ میں موجود ہے. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے شدید رات کو پیاس لگی. آقا و مولا کی خاطر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے شدید پیاس لگی اور میں رات کو اٹھی پانی پینے کے لیے اور میں نے کیا دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے بستر مبارک کے پاس آپ کے بستر کے ایک طرف کا ذرا سا ایک پیالہ بھرا ہوا پڑا ہوا. آپ فرماتے ہیں کہ وہ پیالہ میں نے کھایا ہونٹوں سے ملایا اور گنگا کر کے پورا اب پینے والی ہے صحابی. حضور علیہ السلام نے صبح فجر کے بعد آپ کو طلب فرمایا. حضور نے پوچھا کہ اس کے اندر جو تھا وہ کیا کیا. حدیث مبارک ہے عرض کی یا رسول اللہ وہ پی گئی. حضور نے فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں لگا کہ اس کے اندر تو رات کو پیشاب فرمایا اس کے اندر پانی تو نہیں تھا. تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ جب میں نے اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگایا تو مجھے یہ پتہ لگ چکا تھا کہ اس کے اندر آپ کو پیشاب مبارک ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر آپ نے کیا کیا. عرض کی یا رسول اللہ جب میں نے ہونٹوں کے ساتھ لگایا تو اس کی خوشبو اس کی مہک اور اس کا ذائقہ ہی ایسا جیسے میں چاہ کے اپنے ہونٹوں سے دور نہیں کر سکتا. آپ بتاؤ جی صحابہ کو دین نہیں سمجھ آیا. آج کا مولوی کہتا ہے جناب یہ کون سی بات ہوگی. اب بتاؤ جی بڑے سر کا مفتی اعظم بھی ہے نا شیخ الحدیث بھی ہے اگر اس نے سند حاصل کی اگر اس نے کتابیں پڑھی تو دنیا میں کسی مدرسے سے پڑھی. یہ وہ صحابہ جنہوں نے علم حاصل کیا تو مطلب نبوت محمدیہ سے جن کے سیروں کی کیفیت ہے کہ اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کہ میرے بھی یہ آپ کے صحابہ ہیں کہ جن کے سیروں کے اوپر میں نے رب نے ایمان دے دیا ہے. یہ وہ صحابہ جن کو قرآن و حدیث پڑھانے والے حضور خود ہیں جن کو فیض دینے والے حضور خود جن کی تربیت کرنے والے آقا و مولا خود اور جن کو دین سکھانے والے عقیدہ بنانے والے حضور خود. اب بتاؤ کہ صحابہ نے حضور کے ساتھ ایسا پیار کیا کہ حضرت ام ایمن دلوں کے اندر صحابی ہیں اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا وہ پیشاب ہماری میں پی گئی. آپ فرماتی ہیں کہ آپ کا وہ مولا اتنے خوش ہوئے اتنے مسکرائے کہ آپ کا وہ مولا کی داڑھ مبارک نظر آئی. سبحان اللہ. آپ بتاؤ کہ جس صحابی کی فیض کے بعد حضور اتنے خوش ہوئے ہوں تو پھر حضور کا رب کتنا خوش ہوا. سبحان اللہ. یہ شان ہے آپ کا مولا حضور علیہ السلام. آگے جب میں نے یہ بات کی کہ حضور کے پیشاب مبارک کے اندر شفا بھی ہے تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا. آپ نے بتایا کہ آپ نے میرا پیشاب مبارک کو پی لیا. یہ نہ فرمایا کہ یہ آپ نے کر کے جے منہ ہو گئے. حضور نے فرمایا کہ اب جس وقت اب آپ اس دنیا میں موجود ہے نا آپ لوگوں کے پیٹ کی تکلیف اور مرض نہ سبحان اللہ. اس تو ثابت ہوا کہ اس کے اندر دائمی شفا ہے ہمیشہ کے لیے شفا ہے. تو سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ. اس کے اوپر میں اپنی بڑے بڑے سے پریشان بھی بیٹھے ہیں مولوی صاحب بیان کے کرے. ایک جگہ پہ میں نے بیان کیا تو بچہ تھا چھوٹا کچھ لوگوں نے جلسہ کرایا اور بعد کوئی اور بندے بیٹھے ہیں پتہ نا جنہوں نے یوٹیوب سے دین سیکھا ہو. اگر یوٹیوب فیس بک اور ٹویٹر سے دین آ جاتا ہوتا نا 1 2 3 بان کے بندہ مولوی بن جاتا ہوتا تو پھر تو اس مسجد کے اندر کتنے جوڑ سے مشیخ مشیخ بیٹھے. اگر دین آ جاتا تھا نا خالی یوٹیوب سے اور فیس بک سے پھر تو ہے تو جی ٹی ایس چوک اور شاہی چوک ان چوکوں کے اندر کتنے
کتنے وقت کے بندوں کو دال بیٹھ ہوئی. یاد رکھیں نیٹ سے دین نہیں آئے گا, دین جب بھی آئے گا اور یاد داتا نے میری کے قدموں پہ آئے گا. دین جب بھی سیکھنا ہے تو پھر داتا نے میری کے در سے سیکھنا چاہیے. جہاں پہ مسلم رحمت العالمین امیر مجاہدین کے در سے سیکھنا چاہیے. ادھر پنڈی جانا تو پھر پیر مہر علی شاہ صاحب کے در سے سیکھنا چاہیے. حضور کے گھر میں قرآن دین کی ترجمانی کر سکتے ہیں اور دین سمجھا سکتے ہیں. تو پھر اس پہ میں ویسے آپ سے دلیل دیتا جو ویسے اسی دلیلہ دکھائی پڑی جس نے مننا ہوتا ہے نا, اسی تو سارے منن آنے بیٹھے ہیں. جنہوں نے ماننا ہوتا ہے تو ویسے دلیلوں کی سائنس کی ضرورت نہیں ہوتی. آج لوگوں کا یہ حال ہے, سائنس کہہ دے تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں نا تو پھر بندہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. جب مولوی قرآن تو مسئلہ کر کے دے انہیں کی شفا کی مان, ڈاکٹر نے دے دی بولی دی شفا آ سکتی ہے تو پھر قرآن شفا نہیں دے سکتا. تو یہ سورہ نحل 14واں پارہ ہے قرآن مجید کا. اور یہ جیسی آپ کو پڑھنا شروع کریں, جمعے کے بعد اگر وقت ملا تو آپ کو ترجمہ پڑھنا ہے. کنز ایمان شریف سے آپ پڑھیے گا تو جیسی پہلا حرفہ پہلا پاک ختم ہونا اس کے بعد یہ آیت مبارکہ شروع ہوتی ہے. تو قرآن مجید ہے, قرآن کی نسل کسی ہے. اللہ تعالیٰ نے مکی کو حکم دیا, قرآن مجید کے اندر وہی فرمائی. ڈاکٹر فرمایا کہ اے مکی تو رب کے حکم سے اڑ اور پھلوں کا راستہ چوس. اب وہ مکی شہر کی مکی آپ کو سمجھانے کے لیے وہاں ویسے لفظ مکی نہیں. اب وہ مکھی اپنے چھجے سے اڑی ہے درخت سے, اور وہ پورا دن بناتی ہوئی اس طرح جنگلوں میں فصلوں کو پھرتی رہی, پھولوں کا رس اس نے چوسا. اب اس کا پیٹ بھر گیا. آگے رب فرماتے ہیں کہ اب رب کے مقررہ کردے راستوں سے ہوتے ہوئے اڑتے اڑتے جو رب نے بولے یہ رستے مختص کر دیے ان سے اڑتے اڑتے جاؤ اور اپنے مقام پر بیٹھ جاؤ. اب مکھی کے اندر کوئی نیویگیشن سسٹم نہیں ہے, کوئی جی پی ایس نہیں ہے, کوئی لوکیشن نہیں لکھنا گوگل میں, کوئی ڈیار نہیں, لیکن رب کا حکم ہے. اب اس جنگل کے اندر لاکھوں درخت ہیں اور کئی لاکھوں چھجے ہیں, اس کے اندر کئی کروڑوں سوراخ ہوں گے, لیکن جس سوراخ سے یہاں سے مچھو اڑی اور صبح کو اڑی پورا دن جنگل گھنے کے اندر وہ پھولوں کا رس چوستی رہی. جب بھی وہ رات کو بھی واپس آئے گی وہ آ کے اسی چھجے میں اور اسی سوراخ میں آ کے بیٹھے گی جہاں سے اڑتی گی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب نے مکھی کو حکم دیا. رب فرماتا ہے کہ اب تو اپنے پیٹ کے راستہ ایک رنگ والا مادہ نہیں, جس کو آپ شہر چھوڑیں, ایک رنگ والا مادہ نہیں. رب فرماتا ہے کہ یہ بندے کو اس کو کھا, قرآن ہے, کیونکہ یہ پاک دیا اور اس میں شفا دیا. اب بتائیں کہ اگر کوئی چیز منہ کے راستے نکلے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے کہ جو بھی چیز پیٹ کے راستے نکلے گی اس کو کیا کہیں گے؟ جو بھی چیز پیٹ کے راستے نکلے گی, کسی بڑے سے بڑے کسی سائنس سے پوچھو تو وہی پوچھو گے نا, کسی میڈیکل ڈاکٹر سے بھی پوچھیں گے وہ بھی آپ کو بتائے گا نہیں کہ جو شہد ہے یہ مکھی کا پیشاب ہے. اور رب اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اے بندے اس کو کھا کہ یہ پاک بھی ہے یہ شفا بھی ہے. اب بتاؤ کہ جو مادہ مکھی کے پیٹ سے نکلے وہ پاک بھی ہو, وہ طیب بھی ہو, وہ طاہر بھی ہو, اس میں شفا بھی ہو, تو پھر بتا کہ وہ مادہ جو نبیوں کی مان کے جس کے اندر سے نکلا پھر تو بتا وہ کتنا زیادہ پاک طیب طاہر ہو گیا. آپ بتائیں کہ کون ہے جس شخص کو سمجھ آئیے, کون سا وہ بندہ ہے جس کو شہد کھانے سے کام آتی ہو؟ وہ تو مکھی کا پیشاب ہے. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں جنہیں کی شان نہیں سمجھ رہی ہیں انہیں تو جا کے کسی پوچھ لو بچہ جمے تو شہد, بچے نے گھٹی پاؤ شہد دیا, شہد کیا ہے؟ مکھی کا پیشاب. ٹھیک ہے, زنانی بیمار ہو جائے تو اس میں کہتے ہیں بچے میں شہد پلا کے آپ کو پھر کہتے ہیں کہ بڑا خالص شہد ہے. اس کا مطلب یہ ہے بڑا خالص مکھی کا پیشاب ہے, اس اندر ملاوٹ نہیں ہے. آپ کو تو تسی چڑھ چڑھ کے کھاؤ اور پھر تسی کہو اس اندر شفا بھی ہے. یہ چمچنا رہ جاؤ اور تسی چڑھ کے کھاؤ تو پھر بتاؤ کہ جو نبی کے جسم سے جو آدھا نکلا محبت ہوتی ہے اللہ. محبت اس طرح پوچھ پوچھ کے سوچ کے نہیں ہوتی. محبت صحابہ نے کی پھر کیسے کی کہ کافر بھی دیکھ کے متاثر سے ہوئے. ہم نے جمعہ پڑھنے کے لیے آگے اب بتاؤ ہم نے مانا, ہمیں یہ پتہ ہے کہ مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب ہوتی ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بیت اللہ حرم کے سامنے حرم کے اندر
سے کسی نمازی کی نماز قبول اس وقت نہیں ہوگی جس وقت سب کے سینے سے درشتے مسلمان جتنے مرضی بھجن پڑھو جتنے مرضی سجدے کرو اور ٹکرا ہی گیا جانے وہ سجدے نہیں پڑھیں گے اور جتنے مرضی ہاتھ جو آپ میں کعبہ اور عمرے چکتے ہوئے وہ پھیرے ہاتھ آپ میں کعبہ اور عمرے تب بھی پڑے گا جب سینے کے درشتے مسلمان یہ ہے اسے مصطفیٰ دین مصطفیٰ کے روح جہاں علم نہیں چلے گی ادھر چلتا ہے اس کو بھی علم ہے علمی لحاظ سے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بڑا بیوقوف ایمان اللہ جمع نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود اتنے بڑے عالم ہیں اتنے بڑے وقت کے فقی ہیں آج بھی بہت بڑا مفتی اعظم بھی ہے جن کے فتوے میں اور آپ سنتے ہیں مانتے ہیں اگر ان کو بھی کسی نے ڈگری دی ہے تو وہ بھی کسی انسان نے دی ہے کسی مفتی نہیں دی ہے کسی شیخ الحدیث نے دی ہے لیکن بتاؤ کہ جس کو ڈگری خود حضور علیہ السلام نے اس نے دی علم کہتے کس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں نا حضور علیہ السلام نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ یہ میرا غلام ہے عبداللہ بن مسعود حضور نے فرمایا کہ جس مسئلے کے اوپر عبداللہ بن مسعود راضی ہو گیا نا یعنی جو فتویٰ عبداللہ بن مسعود نے دے دیا قرآن و حدیث سے نتیجہ اخذ کر دیا جو فتویٰ جو مسئلے کے اوپر عبداللہ بن مسعود راضی ہو گیا اس کا فیصلہ سنا دیا حضور نے فرمایا کہ اس کے اوپر میں محمد عربی بھی راضی ہو گیا میرا رب بھی راضی ہو گیا آپ بتائیں کہ کتنی بڑی مہر ہے اور مہر سرٹیفکیٹ کس کا ہے آپ کو مولا حضور علیہ السلام کی معمول ہو گیا لیکن جدو گل آئی نا قاضی میں مصطفیٰ آپ کو یہ پتہ سی کہ مہر بے شک رسول کی ذات بھی لیکن اگر میرا بھی توڑ چلے گا تو اس کو مصطفیٰ سے بات نہیں پڑے گا تو پھر آپ کے ذہن دوڑ بھی پہلی ڈیوٹی صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے عمر کے فقی ہیں قیامت تک ہم لوگ حنفی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کے ماننے والے تو امام اعظم نے جتنی فقہ دی ہے وہ ساری کی ساری حضرت عبداللہ بن مسعود سے تو ڈیوٹیاں آپ کی ہوتی پہلی ڈیوٹی کیا کہ آپ نا گول تکیہ یہ سے منو اٹھا کر چلا حضور کے پیچھے پیچھے جہاں کی بھی آپ کو مولا حضور علیہ السلام تشریف فرما اب بتاؤ کہ حضور علیہ السلام کتنی جگہ پہ سفر فرمانا ہے امام نے بتایا ہے مدینہ کی گلیوں سے بھی گزرا ہے مکہ کی گلیوں سے بھی گزرا ہے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں تو آپ کو تو شرم نہ آئی اور اتنا بڑا علم تو یہی تو آپ نے ان کا نچوڑ نکالا علم کا نچوڑ کیا نکالا کہ آپ نے ہاتھ میں تکیہ اٹھا لیا یہ تو حضور نے فرمایا کہ جس مسئلے کے اوپر عبداللہ بن مسعود راضی ہو گیا میں بھی راضی رب بھی راضی آپ بتائیں آپ نے کو دار الفراق کو آپ نے فتوے دیے آپ نے علم کا نچوڑ پہلا کیا نکالا آپ نے اسی دن سے تکیہ اٹھا لیا جہاں کے بھی اپنے گلیوں سے آپ کو ہمارا گزر ہے ہزاروں سے گزر ہے پیچھے پیچھے حضرت عبداللہ بن مسعود تکیہ دے کے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کو ہمارا جلوہ کر ہوں گے بھی یعنی تشریف فرما ہوں گے بھی نہیں اگر نہیں ہے تو گھر پہ تکیہ اٹھا کے جا رہے ہیں اگر ایک لمحے کے لیے تشریف فرما ہونا ہے آپ ان کی کمر کے پیچھے آپ کا مولا کی کمر مبارک شریف کے پیچھے آپ نے کیا دستو جی عشق ہے کہ نہ اگلی بات آپ ہمیں بھی کپڑے سلواتے ہیں ریڈی میڈ دیتے ہیں بتاؤ جی عبداللہ ابن مسعود نے جو اپنا لباس سنبھایا ہوگا کیا وہ حضور کی پسند حضور کی شریعت کے مطابق نہیں ہو سبحان اللہ جن کے علم کے اوپر حضور کی اپنی موت ثابت ہے تو آپ جو کپڑے سنبھالتے ہیں صحابہ کہتے ہیں اس میں رسول یہ کہتے ہیں آستین یا طاف صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ نا اپنے آستینوں کے اندر ایک خانہ آپ کے 10 لباسے کے اندر اور ایک خانہ نا آپ درزی سے آپ کے 10 لباسے اور ان دو خانوں کی جو تھی وہ ڈیوٹی کا یہ ان دو خانوں کی ڈیوٹی کیا تھی آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کا نام چننا چاہیے کہ نہیں چننا چاہیے امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ تسی فتویٰ پوچھ رہا سے ساڑھے کو نام دے کہتے ایک ساڑھے تو پوچھا ہے کہ جناب میرا پتر بڑا چنگا کام کر کے ہے مجھ سے چن دیا دوسرے جی چننا چاہیے کہ نہیں چننا چاہیے اب دو خانے ایک آپ نے اندر سے کروا دیا ایک ادھر بنایا ایک ادھر بنایا بنوانے والے کون ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود اور صحابہ کہتے ہیں اس وجہ کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی حضور علیہ السلام اپنے نینین مبارک سے گزارتے نا نینین کا پتہ نا صحابہ حضور علیہ السلام کی جوتی مبارک آگے پوری کائنات کے خزانے جو اس کے نیچے ایک ذرہ بھی آگے اس کی بھی برابری نہیں کر سکتا جس ذرے کو نسبت ہوگی حضور کے نینین کے ساتھ اب حضرت عبداللہ بن مسعود جس چیز کے اوپر عبداللہ بن مسعود راضی ہوا میں بھی راضی میرا رب بھی راضی میں نے چوڑ کیا نکالا آپ نے پورے دین کا صحابہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کو مولا نے اپنے نینین شریف
تاریخ. پھر ہم نے دیکھا عبداللہ ابن مسعود نے حضور کا پہلا نعلین اٹھایا, چوما, آنکھوں سے لگایا, تو پھر اپنے اس آستین سے اس طرح کر کے اس خانے میں سجا. اب دوسرا نعلین مبارک اٹھایا, چوما, آنکھوں کو لگایا, پھر دوسرے آستین میں سجا. اب اگلا منظر اس سے اختلاف ہے. صحابہ کہتے ہیں اب نماز کا ماشاءاللہ کے اوپر رسول علیہ السلام کے امام الانبیاء چلوا چاہتا ہے. پڑھانے والے نماز حضور خود, پڑھنے والے صحابہ. ان صحابہ کے اندر کھڑے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضور کی امامت میں اس حال میں نماز ادا کی کہ حضور کے دونوں نعلین آپ کے دونوں آستین میں سجی ہیں. اسی حال میں رب کی نماز بھی ادا ہوئی اور جناب قیام بھی ہوا, رکوع بھی ہوا, رب کی بارگاہ میں سجدہ بھی ہوا. تو اس حال میں ہوا کہ دونوں حضور کے نعلین آپ کے آستین میں سجے. بتاؤ جی کسی ایک صحابی نے یہ نہ کہا جناب میرا شرک ہو گیا, یہ تو بدعت ہو گئی, وہ فجر ہوا. ایک بار اللہ شوق تیرا گرم ہو, میری نماز کا امام میرا قیام بھی بچا میرا سجود. اس حال میں حضور کے پیچھے نماز میں پڑھ کے رب کے آگے سجدے میں گرے ہوئے, رب کے آگے. آج یہ باتیں جناب کے نام نہیں. حضور علیہ السلام اب مسجد نبوی کے اندر چل کر رہے ہیں, تو ایک نہ عربی اس وقت کے دیہاتی بندہ سے کوئی ایسی پہ چڑھتا جا سکتا ہے اور جناب آگے نہ سوال پہ سوال. حضور علیہ السلام کی یاد مبارکہ تھی کہ حضور کسی بھی سوالی کو خالی جھولے لٹاتے نہیں تھے, اور پھر کوئی بندہ جتنے مرضی سوال کرے نا, آپ کو مولا حضور علیہ السلام ہمیشہ اس کو جواب رہے تھے. اور جس طرح سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ لیں نا کہ آواز آئی ہے کہ بیٹھوں کا اس طرح نہیں ہے, اس طرح نہیں. آپ کو مولا حضور علیہ السلام صحابہ کتنے ہزاروں صحابہ کو حضور علیہ السلام اپنی زندگی مبارکہ میں جب بھی کسی طرح کی توجہ ہوئے نا, آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ سینہ بھی آپ کے اندر تو پورا اس طرح آپ کو مولا حضور ہے رحمت اللہ نبی ہے مانے بلکہ آپ کو مولا حضور علیہ السلام سے بندہ ایک جگہ سے گزر ہوا تب تھی دوپہر اس طرح سورج کا اپنے چوکوں سے گرمیاں ساتھ صحابہ حضرت آپ کو مولا تشریف لے کے جاتے ہیں. تو رستے میں ایک عورت تھی, دوسرے حضور کو اب وہ عورت آپ کو مولا کو ہاں باتیں کرنے لگی. اب اس نے کتنے رجنا تھا جب سامنے چمکتا وہ دعا چہرہ ہوتا. اور صحابہ کہتے ہیں پتہ نہیں وہ کتنے ٹائم گزرا, پتہ نہیں وہ گھنٹہ تھا, 2 گھنٹے تھے, 3 گھنٹے تھے. وہ باتیں کرتی جا رہی ہے. حضور مسکراتے جا رہے, اس کو جواب نہ فرماتے جا رہے. صحابہ پسینے نہ ہوش نہ ہوتے جا رہے. تو جناب سورج کی سایہ میں کوئی نہیں. صحابہ جناب پسینے سے شراب گرمی ہے. تو آخر میں تو راجگیر عورت اور مسکرات کے نام چلی گئی. تو صحابہ نے آج کے علاج کا اتنی دیر ہو گئی, پتہ نہیں کتنے گھنٹے آپ کو عورت مسکراتے سنی اور پھر مسکرائے بھی, اس کے جواب بھی نہ. یا رسول اللہ یہ تو پاگل ہے, ایک کام ایک گل بھی اس کو چلتی کوئی نہیں, اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں. آپ اتنی دیر سے یہ باتیں سن رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اس دنیا میں اگر میں بھی اس پاگل عورت کی بات نہیں سنوں گا تو پھر کون سنوں گا؟ اسی طرح شخص وہ بات عرضے کرتا جا رہا. حضور علیہ السلام صحابہ آخرت کیسے ہوگی, جنت کیسے ہوگی, دوزخ کیسے. اچھا وہ دودھ ہے, دودھ کس رنگ کا ہوگا, شہد کس رنگ بہے گا, وہ گھنا ہوگا, پتلا ہوگا, وہ جو اس کے ذہن جان کرتا جا رہا. آپ کا ہوگا جواب ارشاد فرماتے ہیں. ساتھ بیٹھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ جب فقر کے بادشاہ آپ نے پتہ کیا عرض کیا, آپ نے جب دیکھا نا کہ اس کے سوالوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تو آپ نے عرض کی سنے جی حضور کے غلاموں کی کیا شان ہے, حضور کے ان کی تو بندہ بات سوچ بھی نہیں سکتا نا. تو آپ نے پتہ کیا عرض کی مسجد نبوی کے اندر حضور کو عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو ابھی کبھی اس شخص کو پوری قیامت اور آخرت کا منظر میں اپنی ہتھیلی میں نہ دکھا دیں. وہ تو حضور ہے, اس کے علاج میں میں نے اس کو مار بس ٹھیک ہے. آج کی رسول اللہ یہ آپ کی اجازت ہوئے تو پھر میں سارے کا سارا قیامت کا منظر
ساتھ جاؤ بے شک حضور کے نام اندر وہاں محبت کرنے کے ہمیں بات سمجھ سے کی طرف آ رہا ہم چون سے دو بار ایک ہی منٹ اچھا گھڑی دیکھنے جا نظر آ رہا ہے لیکن ہے کی ہے تو میں آپ کو زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں آج بتائیں کہ اے بی سی ڈی 1 2 3 کا بڑا زور ہے بات کہتا ہے یہی تو وجہ ہے کہ وہ موزز کے زمانے میں مسلمان اور ہم خار ہوئے قرآن کے کتاب آج الف لام میم قرآن و حدیث کی کتابوں کا مصر کچھ اور اے بی سی ڈی 1 2 3 سائنس کا آخر ہے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور دنیا بھی اچھے خاصی ڈگریاں لے گئی بڑی جدید دنیا میں پڑھ کے بیٹھا لیکن خدا کی قسم کہ پوری سائنس پوری دنیا کی سائنس نہ ہماری جان کے آج ہے نا قرآن مجید کے دوسرے کے لیے کافی نہیں اور ان کے پاس کیا ہے دونوں کے پاس کافروں کے پاس سائنس کے پاس اقبال کے سامنے وہ بیٹھے اقبال کہتا ہے اقبال کے سامنے جو ہے نا بڑے بڑے سائنٹسٹ اقبال نے جو بات کی اقبال نے کہا کہ ہوتا اگر وہ منظومے فرنگی میرے زمانے اقبال کہتا ہے کہ کسی بیٹھے اقبال کہتا ہے یہ تو آپ بیٹھے نا یہ تو آپ بیٹھے اقبال کہتا ہے کہ کاش آج وہ بڑے بڑے نیوٹن وہ آئنسٹائن جن کو سائنس کا باپ کہا جاتا ہے جنہوں نے 100 سے زیادہ آئنسٹائن نے ایجادیں کی اقبال کہتا ہے کہ آج اگر وہ میرے سامنے بیٹھے ہوتے نا ہوتا اگر وہ منصوبے فرنگی میرے زمانے میں تو اقبال اسے سمجھاتا کہ مقام کبریا کیا اور ایسا پڑھ کے بیٹھ گیا کوئی سائنس نہیں کوئی اٹامک نیوکلیئر انرجی نہیں کوئی جدات نہیں کوئی کیمیکل ریئیکشن نہیں کچھ بھی نہیں ہر چیز ہے چاہے نیچے ہے مقام کبریا سب سے اوپر واٹ از مقام کبریا یہ آپ کے پاس مقام مسلمانوں کے پاس یہ کون سا سٹیٹس ہے یہ کون سا مقام ہے جو سب سے اوپر ہے اقبال نے مقام کبریا کی تشریح کی اقبال نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا اور یہ ممکن کب ہوگا یہ ممکن صرف ایک طرح ممکن ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو عشق مصطفیٰ میں ڈھال لیں یہ ایک عشق مصطفیٰ ہے صرف ایک عشق مصطفیٰ ہے جو ہر چیز کی کایا پلٹ دیتا ہے یہ ایک عشق مصطفیٰ ہے کہ اگر ریت کا ذرہ کے اوپر عشق مصطفیٰ کا رنگ چڑھ گیا تو وہ جو سریا کے مقام سے اوپر نکل جاتا ہے یہ ایک عشق مصطفیٰ ہے جس کے بارے میں ابن مجاہدین فرماتے تھے آپ فرماتے تھے کہ اگر عشق مصطفیٰ 100 سال کے حج 100 سال کے چلے 100 سال کی تسبیحاں 100 سال کی عبادتیں انسان کو جس مقام پہ لے کے جاتی ہیں وہ صوفی کو بناتی ہیں آپ کہتے تھے کہ حضور کی عزت کی پہلے داری اور عشق مصطفیٰ کا فیض انسان کو ایک لمحے میں اس مقام سے اوپر لے جاتا بڑے بڑے صوفی سے بیٹھے ہوئے نا زاہد بھی سارے اپنے اپنے مقام پر شیخ الحدیث بھی مفتی بھی بتاؤ جی وہ چند سیکنڈ میں چلنے والی 27 گولیاں جو ممتاز قادری نے شیطان تاثیر کو ماری تو صوفی تے زاہد ساڑھے جو مولوی تقریرہ کرنے والے تے پیر پیرا والے سارے جنابوں تے بیٹھے رہے ادھر پیر صاحبان بھی بتاؤ جی ممتاز قادری سب سے اوپر پرواز کر گیا کہ نہ اب تو اس کا مقام جو ہوتا ہے حضور کے نام پر وہ اپنی گردن دے گا یہاں بیٹھنے والے حضور کے نام پہ گردن دینے والے وہ کبھی برابر تو نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے تو یہ عشق مصطفیٰ ہے اور یہ یاد رکھیں کہ جس چیز کی بھی آپ کو طلب ہے نا دنیا میں خاص طور بہت سے ہمارے نوجوان بھائی بھی بیٹھے ٹھیک ہے آپ پڑھیں اے بی سی ڈی 1 2 3 ڈاکٹرز بنے انجینئرز بنے میں نے خود کمیشن کا امتحان پاس کیا 9 سال میں نے ایز اے انسپیکٹر پولیس میں سرو کیا آپ سب کچھ کریں لیکن میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز ہے لیکن کسی بھی چیز کو حضور کے دین کے اوپر مقدم نہ جانا اپنی ترجیح اپنی پرائرٹی جو سے وہ ہمیشہ حضور کے دین کو رکھیں حضور کے ساتھ محبت اوپر آپ نے سب سے عشق مصطفیٰ رکھنا حضور کے دین کے بعد سیکنڈری یہ ساری چیزیں ہیں ساری چیزیں بعد میں آپ جو چیز چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں عطا کرتے ہیں یہ ہمارے ذاتی تجربے ہمیں ممبر رسول اللہ کے گھر پہ بیٹھ کے اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے یہ میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں بڑا سمپل فارمولا ہے جو چیز آپ یہ چاہتے ہیں عوام کے لیے بھی قرآنوں کے لیے بھی سب کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی استادوں کے لیے بھی ساروں کے لیے جو چیز آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں عطا کرتے ہیں آپ سوچے سمجھے بغیر چپ کر کے اس چیز کو نام محمد پہ فدا کرتے حضور کے نام سے کسی قربان کرتے جو پیسے چاہتے حضور کے نام سے کسی پیسے اپنے دے چھوڑ رائے خدا میں پیسے خرچ کر دے اللہ تعالیٰ کو غنی کرتے اگر آپ بتاؤ جی یار لوگ ہمیں کہتے ہیں جناب ہمارے لوگ کیوں ہاتھ چومتے ہیں ہم نے کہا اس کی بات صرف اور صرف اتنی ہے تو ایک بار یہ حضور کے نام سے کڑیاں لگواؤ ہزاروں بندے جو ہمارے ہاتھ نہ چومے تو پھر کیسے
جو بھی چیز لوگ کہتے تھے بتاؤ جی غلامی ایک عیب ہے، رب بچائے غلامی سے، لیکن بتاؤ کہ وہی غلامی جب در مصطفیٰ کی ہو جائے پھر وہ شہنشاہوں بادشاہوں سے بھی زیادہ اعزاز اور اکرام کو دے جائے. لوگ سانو پوری زندگی کہتے رہے اپنے ہی سالے بھی ہمارے بھی دو جا رہے ہیں کلیگ ہیں کئی بات ہے، اور جی پھر ہمیں شرم آتی ہے آپ لوگوں نے داڑیاں رکھی ہیں پکڑی ہیں نیک بندے ہیں اسی ممبران تو تسی لیندے ہو مسجد کے اندر سے گرفتار کبھی باہر سے گرفتار کدے تسی قرآن و حدیث پڑھا رہے ہو گرفتار اور اسی کے اندر یا پھر تسی ہمیں کھجل ہو گے. ہم نے کہا بات تو یہی ہے کڑی لگنا اس کو بھی جون سے ہے یہ بھی شرمندگی ہے. میں نے کہا لیکن یہ کڑی جب نام محمد پہ لگ جائے یہ شرمندگی نہیں ہے، یہ پہ جنت کے کنگن کی حیثیت رکھتی ہے. کھانوں میں آپ ہم رکیں گے جناب پہ کھانے تسی گھسیٹے جاؤ گے پھر جناب عدالتوں کے چکر کچہریوں کے چکر اور جیل کے چکر بے قصوری چکے میں بیٹھ کے دن رات گزاریں گے اور بڑی ضلالت ہے. میں کہا ہاں دنیا میں لگے دنیا کی وجہ سے ہو تو ضلالت حرمت مصطفیٰ کی وجہ سے آ جائے تو بڑی سے بڑی عزت اور احترام کی بات ہے. پھر جناب کسی ہاں جی آپ اتنا پرچہ ہم نے کہا ایک بار یہ حضور کے نام پر پرچہ کٹاؤ تو صحیح جب پوری دنیا بلے بلے نہ ہوگی تو پھر کہنا اسی اگر اشتہاری بنے ایک بار یہ حضور کے نام پر اشتہار کٹاؤ تو صحیح جب پوری دنیا بلے بلے نہ ہوگی تو پھر کہنا. مطلب کہ یہ چیز ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح آپ کے 2 دانت شہید ہوئے 2 دانت شہید ہوئے جب آپ کو بولا کہ یہاں ہیلمٹ کو جو کڑیاں تھی ان کی میدان احد میں آپ نے وہ اپنے دانت مبارک سے جب نکالی تو آپ کے نا دونوں دانت مبارک جو ہے وہ شہید ہو. اب آپ بتائیں کہ اگر ایک انسان کے یہ 2 سامنے والے دانت نہ ہوں دیکھنے میں وہ خوبصورت لگے گا نہیں کتنا جیجا لگے گا پرسنٹی 0. تو صحابہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم آپ کہ جب وہ دانت شہید ہو گئے نا اس سے پہلے آپ اتنے خوبصورت نہیں لگتے تھے جتنے ان بغیر دانتوں کے آپ خوبصورت لگتے تھے. اس وقت تک وہ دانت حکومت تھے آپ خوبصورت نہیں لگتے تھے. جب وہ دانت حضور کے اوپر آپ نے قربان کر دیے اس کے بعد آپ اور زیادہ خوبصورت. معذوری کتنا بڑا ایک عیب ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو تندرست رکھے بچائے ہمارے ماں باپ ہماری نسلوں کو بچائے اور بڑے تو بڑا پرسنالٹی والا بندہ بڑے تو بڑی شخصیت میں تسی بٹھا دو نا ویل چیئر پہ تو اس کی پرسنالٹی 0 ہو جائے گی. لیکن جب وہی شخص عشق مصطفیٰ میں رنگا ہو امیر مجاہدین ویل چیئر تے بیٹھ کے دسو جی ویل چیئر میں سادگی کی نہیں سادگی غلام ہے ویل چیئر میں سادگی نہ یہ بات حضرت بلال حبشی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت غلامی کا دور تھا انسانوں کو منڈیوں میں جا کے بیچا جاتا تھا اور پھر وہ غلامی کیسی تھی کہ غلامی در غلامی در غلامی در غلامی غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام دادا پر دادا غلام پھر پتر پھر جناب خود پھر اس کا پتر سارے ایک کی غلامی پھر اس کے بیٹے کی غلامی نسل سے نسل غلامی سے. اور غلام کیا ہوتا تھا کہ اگر غلام کا سایہ اس کے آقا کے اوپر پڑ جاتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا اور وہ غلام کہ جس کی صدیوں سے اس کی نسلوں کے اوپر بھی چہرے کے اوپر مسکراہٹ نہیں آئی تھی ان کی تو کمر توڑ کے رکھ دی گئی. وہ انسان جو انسان کے لانے کے بھی لائق نہیں تھے جن کو کوئی انسان بھی نہیں کہتا تھا اور جن کے چہروں کے اوپر کبھی صدیوں کی مسکراہٹ نہیں آئی اور وہ تو کٹے ہوئے تھے اور ان کو تو جینے کی امید بھی باقی نہیں تھی. لیکن ایک بات کہتا ہے کہ پھر ان غلاموں کے بھی چہروں پہ ہنسی آئی. کب آئی؟ جب آپ کو مولا حضور علیہ السلام حضور ہے تو وہ کلیاں وہ جلوے جن سے مرجائی کلیاں کھلی. بال کہتا ہے کہ یہ تو وہ بات ہے کہ جن کے جلوے کے بعد میں مرجائی کلیاں بھی کھلی اٹھی جن کے کھلنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کوئی چانس ہی نہیں تھا. تو آپ وہی حضرت بلال حبشی ہیں. جب آپ کو مولا حضور علیہ السلام کے عشق پہ رنگے گی حضور کی غلامی اختیار کی اب فتح مکہ کا وقت ہے. آپ بتائیں کہ بڑے بڑے اجلہ شانوں والے صحابہ نیچے کھڑے ہیں قریشی بھی ہاشمی بھی ابو بکر صدیق بھی فاروق اعظم بھی حضرت حیدر کرار مولا کائنات بھی 10,000 کے قریب صحابہ حضور کے شہزادے بھی سید بھی آپ کے شہزادے حسن اور حسین بھی. لیکن جب کعبے کی چھت پر چڑھنے کی باری آئی حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ آپ اگر کعبے کی چھت پر چڑھے گا تو میرا غلام بلال حبشی چڑھے گا. میں شام کے لوگ نے دی حضور میراج سے جب واپس تشریف دیکھ رہے حضور نے فرمایا بلال تجھے تو رب نے یہ شان دی ہے کہ تو چلتا تو زمین کے اوپر ہے مکہ کی گلی میں ہے لیکن تیرے قدموں کی آہٹ کی آواز جنت کے اندر سنائی دیتی ہے. یہ وہ بات تھی. بات کہتا ہے یہ قیامت تک سائنس اور این جی اوز اقوام متحدہ اللہ باری یہ سارے اکٹھے ہو کے بھی آ جائے نا یہ انسانیت کو وہ مقام نہیں
مصطفیٰ نے انسان کو مقام دے. وہ پرانے چار جنہیں عقل سیکھ سکتی نہیں, عشق سیکھا ہے ان کو بے سوزن تارے رکھو. اقبال کہتا ہے یہ عقل جس کو سیکھ نہیں سکتی تھی نا, وہ چہرے جن کے اوپر عقل اور انسانیت اور سائنس کبھی مسکراہٹ بھی نہیں لے کے آ سکتی تھی, یہ تو نگاہ مصطفیٰ ہے. یہ بڑے بڑے صحابہ نیچے کھڑے ہیں اور بلال حبشی کعبے کی چھت پر چڑھے. یہ تو حضور کا عشق ہے کہ زید بن حارثہ 10 سال کے بچے ہیں, نصرانیوں کے خاندان میں سے, اور وہ کیا ہے بکتے بکاتے حضور کی بارگاہ میں پہنچے. پھر ماں باپ کو بھلا دیا, باپ لے آیا, اس کی طرف دیکھا نہیں, وطن کی طرف لوٹے نہیں, حضور کی غلامی کے اندر پوری زندگی وقف کر دی. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ زید بن حارثہ نہیں, آج کے بعد محمد عربی کا بیٹا. کون صحابی رسول ہیں جن کا نام قرآن مجید کے اندر زید راشد سماعت ہے؟ یہ آقا و مولا کے عشق مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. تو بھار جب بھی بنے گا وہ حضور کے عشق کی وجہ سے بنے گا. 22ویں گریڈ کا اکثر میں یہ بات کرتا ہوں کہ سیکٹری داخلہ ہوتا ہے 22ویں گریڈ کا, جس کے ماتحت سارے جرنیل ہیں, آئی جیز پہ جا کے اس کو سلوٹ مارتے ہیں. اب بتائیں وہ بار تک آپ نمازی حضرات بیٹھے ہیں, کوئی ایک شخص حتیٰ کہ جدید دور ہے, کمپیوٹر ہے, موبائل کے اندر مارو سارا ہوتا چٹا پٹا آ رہے ہیں, کوئی ایک شخص جس کو یہ پتا ہو کہ وزیر سیکٹری داخلہ یا ایڈیشنل سیکٹری داخلہ کا کیا نام ہے جی, حتیٰ کہ وہ برسل اقتدار ہیں, پاورز ہیں, آج کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہیں, اقتدار ہے ان کا, لیکن ان کے نام سے بھی واقف کوئی نہیں. لیکن اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ یہ بتاؤ کہ وہ 5ویں گریڈ کا سپاہی جس کو دنیا ممتاز قادری کے نام سے جانتی ہے, سبحان اللہ, بتائیں کہ اس کے نام سے واقف ہیں کہ وجہ کیا جنرلوں کے ہم آپ کو کہیں گے اٹھیں خالی 2 لیفٹیننٹ جنرلز کے یا 2 کور کمانڈرز کے نام بتا دیں, آپ کو ان کا نام نہیں آتا, اور جن کو لاکھوں سلوٹ آج تک لگے ہوں, اور ہٹا بچا پروٹوکول بھی ہے, بادشاہ بھی ہے, کرسی بھی ہے, اقتدار بھی ہے, سارا کچھ ان کے پاس, ان کے نام سے واقف کوئی نہیں, لیکن 5ویں گریڈ کے کانسٹیبل ممتاز کا نام پوری دنیا میں کیوں گونج ہے؟ سبحان اللہ. یہ بڑے کرم کے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بات تو اتنی ہے کہ کیا جس ٹائم ممتاز قادری نے سائز بولی ہے شیطان تاثیر کو ماری کہ اوپر تھانے دار تے ڈپٹی تے ایس پی تے ڈی پی او تے کمشنر جنرل آئی ڈی سیکرٹری نہیں تھے, سب تھے, لیکن وہ سب تو سوچتے ہی رہ گئے. 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل ممتاز بازی لے گیا, بالکل اسی طرح بڑے بڑے تاج والے, بڑے بڑے تخت والے, اور بڑے بڑے دفتروں والے, بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھنے والے, وہ سوچتے ہی رہ گئے ویل چیئر پہ بیٹھنے والے بابا جی بازی لے گئے کہ نہیں. یہ بھارے عشق مصطفیٰ. حضرت عبداللہ ابن مسعود جن کا پہلے میں نے آپ کو ساری بات سنائی, آپ کا نا بظاہر دیکھنے میں ویسے تو جو آپ کی جوتی مبارک کے نیچے ذرا آ گیا قیامت تک اسی سارے بھی کٹ مار بھی جائیے نا, 3 ہفتے سے اس کی برابری نہیں کر سکتے, لیکن بظاہر جو آپ کا قد ہے نا وہ بہت اونچا نہیں تھا. تو آپ نے ایک مرتبہ کسی اونچی جگہ یا کسی درخت کے اوپر آپ چلے, تو نیچے سے صحابی رسول دیکھ رہے تھے, تو دیکھ کے نا جب ان کا نا جو تابا اوپر ہوا نا اس طرح دھوتی نما و تابا, تو وہ آپ کی یہ پنڈلی گھٹنے اور ٹکنے کے درمیان جو لات کا حصہ ہوتا ہے ٹانگ کا, تو پنڈلی سے کہتے ہو پنجابی ویسے پنڈلی اردو, تو آپ کی نا یہ پنڈلی نظر ہے, تو وہ بھی چھوٹی چھوٹی تھی دیکھنے میں. تو صحابی رسول بے ساختہ نا ہاسا ہونا نکل گیا, چاہتے نہیں تھے ہمیں بے کے ہاسا نکل گیا. حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کے بارے میں اتنی باتیں برداشت فرما, حضور نے صحابہ رسول کو طرف فرمایا, حضور نے فرمایا کہ مجھے بتایا کہ آپ کیوں ہنسے. عرض کی یا رسول اللہ, وہ عبداللہ ابن مسعود کی وہ چھوٹی سی پنڈلیاں دیکھی ہیں, تو ہم نے کہا ہے وہ اتنے بڑے مخلوق حضور کے اتنے لاڈلے ہیں, اور اتنے بڑے ان کی شخصیت جن کے اوپر حضور نے اپنی موت صاف فرمائی, جنگوں میں بھی آگے اتنے کافروں کے ساتھ لڑتے ہیں, تو جسامت دیکھو کتنی سی پنڈلی ہے. تو یا رسول اللہ ہوتا ہے کہ میرا ہاسا نکل گیا. حضور علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ جس عبداللہ ابن مسعود کی تو چھوٹی پنڈلی دیکھ کے ہنسا ہے نا, رب کی بارگاہ میں اس کی پنڈلی کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے. بھار بنیا حضور کی دل تو بنا کہ نہیں بنا. اب جہاں ایک بات تو جو طلب ہے, حضور نے کس کے ساتھ تشبیہ دی؟ احد کے ساتھ. وہ احد جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. پوری دنیا کے پہاڑ ایک جگہ احد کے پہاڑ کی وہ وزن کے ایک پتھر کی بھی برابری نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کو نسبت محمدی حاصل ہے, اس کو عشق مصطفیٰ
حاصل ہے. اس نے ٹوٹ کے پیار کیا حضور کے ساتھ, حضور نے پیار کیا احد کے ساتھ. آخر سے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کہ تیری نمازیں ان کا بھار بہت زیادہ اور تیری تلوار اٹھانے کا بھار بہت زیادہ, تیرے سجدوں کا بھار بہت زیادہ. حضور نے کیا مطلب بتایا کہ یہ میرا غلام میرا عاشق عبداللہ ابن مسعود, اس کی ایک پنڈلی کا وزن رب کی بارگاہ میں اور بھار سے بھی زیادہ ہے. کتنا بھار بنا. اس واسطے آج بھی جنہوں کی اپنی بادشاہ سے بڑا مان ہے نا اور تاج و تخت پہ بڑا ناز ہے, اس لیے ہم لبیک والے کسی سے مروب نہیں ہوتے, کسی کے آگے جھکتے نہیں. وجہ اتنا ہی ہے کہ آج بھی اس دور میں بھی جتنے آئی جی اور جتنے ان کے تاج ہیں تخت یہ سارے لے کر ترازو ہم لگا کے دیتے ہیں پوری دنیا کے سامنے اپنے تاج اپنے تخت اپنی بادشاہتیں. تم ترازو کے پلڑے میں ایک طرف رکھو, دوسری طرف امیر المجاہدین کی ویل چیئر ہم رکھتے ہیں. تھوڑے پلے اٹھ جانے امیر المجاہدین کی ویل چیئر والا پلڑا تمہاری بادشاہت کے اوپر آپ بھی سے مارے ہوگا کہ نہیں ہوگا. آج بھی ممتاز قادری جی خالی چھٹی رکھتے ہو نا, دوسری طرف سارے آئی جی تک جنین دکھا دو. خدا کی قسم ممتاز قادری کی جوتی کا وزن ممبر رسول میں بیٹھ کے کہہ رہا رب کی بارگاہ میں ممتاز قادری کی ایک جوتی کا وزن ان سارے آئی جیز کے وزن سے زیادہ ہو. کیا مطلب جو بھی بھار بنے گا وہ حضور کی وجہ سے بنے گا. اس لیے آقا و مولا حضور علیہ السلام کے ساتھ پیار کریں اور بننے والا محبت کریں. صرف زبان سے نہیں, خیرت نے کہہ کے دیا لا الہ کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. اقبال کہتا رہ گئی رسم اذان بے بلالی نہ رہی, اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, اور مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ وہ نمازی نہ رہے, جانی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. بتاؤ جی آج امن 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 کر کے دیکھا نہیں کہ فلسطین میں کیا حال ہوگا. کیا کوئی غیرت والا شخص, کوئی عزت دار بندہ, کیا کوئی اپنی بیٹی کسی کافر کو دے سکتا ہے؟ بتاؤ جی پاکستان مشرف نے اسلام کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے نہیں کیا. کیا کوئی شخص اپنی ماں اپنا گھر بار اپنی زمین کسی کافر کو دے سکتا ہے؟ بتاؤ جی ہم مسلمان ہیں, قریب 1.5 سال آقا و مولا نے قبلہ پر بیت المقدس شریف کی طرف اپنا چہرہ قدس کر کے نمازیں پڑھی بھی پڑھائی بھی. پہلا قبلہ اول تو ہمارا وہی ہے نا. تو پھر بتاؤ کہ ہم آج اتنے کمزور ہیں ہم سب اس قبلہ اول کو بھی ہم یہودیوں کے شکنجے سے نہیں دے سکتے. لیکن بات کرتا ہے کہ فتویٰ ہے یہ شیخ کا کہ یہ زمانہ قلم کا ہے, اور اگر مولوی پیر انتظار رہے جو جہاد کی بات نہیں کرتے. فتویٰ ہے یہ شیخ کا کہ یہ زمانہ قلم کا ہے. تو ہم لوگ تو لبیک والے بات کرتے آج کہہ رہے ہیں, اور ہمارے امیر صاحب نے بھی اعلان کیا ہے کہ حکومت جہاد کا اعلان کرے, اور آج پاکستان میں ریلی اس لیے نکلی ہے کہ انشاءاللہ ہماری پوری تیاری ہے فلسطین جانے کی. جہاد کرنا ہے انشاءاللہ. حکومت سرکاری سطح پہ جہاد کا اعلان کرے کہ فوج چلے تو انشاءاللہ فوج کر کے انشاءاللہ لبیک کا نعرہ سے لاگی انشاءاللہ. لیکن یہ بالکل قبلہ اور بیت المقدس کی ہماری پھر انشاءاللہ آزاد کرانا ہے. یہ حضور کے دین کو دوبارہ تخت پہ لے کر آنا ہے. آج اگر آپ بتاؤ جی لوگ کہتے ہیں ملک سیاسی ہو گئے, تو سے دسو کہ آج لبیک کی حکومت ہوتی ہے کہ ابھی تک فوجیں بلکہ آئینی اس سے پہلی فوجیں جناب اسرائیل کے اندر داخل ہو جاتی کہ نہ ہو جاتی. ہم یقین کریں اسی ایک مظاہر نہیں چھڑنا سی سارے سے سارے سے تو بات کرنے سے. امیر المجاہدین نے تو اس وقت ہی فرمایا, آپ نے فرمایا مسلمانوں کے چیتے جی فرانس کے اندر ڈینمارک کے اندر کوئی سور حضور کے بارے میں بات کرتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ ساڑھے کو حکومت ہوندی ہے, اس سے پہلے دن ایٹم بم چلا دیں. یہ ایٹم بم رکھی ہے حضور کی عزت کے لیے. یہ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کیوں بنائے تھے؟ یہ بنائے اس لیے تھے کہ جو اسلام کا قلعہ پاکستان ہے اس کی حفاظت کے لیے, دین کی حفاظت کے لیے. آج مجھے بتاؤ کہ وہ نیٹ پہ آپ نے تصویر دیکھی ہے, بچیاں چھوٹے چھوٹے عورتیں اٹھا کے پتھر جون سے ہیں وہ یہودیوں کی طرف مار رہے ہیں, جیسے مظاہرے اندر آپ کے بند کر کے سے بیٹھے. ان مظاہروں کا کیا فائدہ ہے؟ ان مظاہروں کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جس امیر المجاہدین آپ فرماتے تھے جس قوم کے اوپر اندھیرا آ جائے نا, اندھیرا آ جائے پھر صدیاں لگتی ہیں دوبارہ اس کے اوپر نور آتے ہیں. پھر صدیاں لگتی ہیں. بتاؤ 1857 میں انگریز قابض ہوا تو پھر کتنے سال لگے؟ 90 سال. 1947 تک 90 سال ہو گئے نا. پھر ملک پاکستان بنا, پھر یہ خطہ خاص ہمیں ملا. اور کس طرح ملا؟ 20 لاکھ سے زائد لوگوں نے قربانیاں دی خالی ہجرت کے بعد. اس سے پہلے جو 1857 میں ہوا جو علماء کرام ہمارے بزرگوں کو انہوں نے توپ کے آگے رکھ کے جو بم چلائے وہ تو رہتا ہے ٹھیک. اور کس طرح حضرت اتنی بڑی قربانی حضرت شیخ الحدیث
امیر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں دہلی، آپ دورہ حدیث شریف پڑھا کے گھر واپس آئے، آپ کی گھر والی رو رہی تھی، آپ کی عادت میں سے دین میں سے نا تحریک پاکستان چلان جو آزادی چلان، تو آپ کی بیوی رو رہی تھی. آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت غضب ہو گیا، ابھی ہندو آئے تھے اور آپ کی بیٹی کو نا وہ کندھوں کو اٹھا کے لے گئے. آپ نے آگے سے کیا فرمایا؟ یہ ہمارے بزرگ اس طرح ملا ملک پاکستان، اس لیے نہیں ملا تھا کہ ڈی چوک کے اندر 126 دن لڑکیاں نچوائی جائیں گی. آپ نے آگے سے فرمایا، آپ نے فرمایا بس، آپ نے فرمایا محلے داروں کو بھی بتانا نہیں، خاموشی. اور اب ہم نے اور زیادہ مضبوط ہونا ہے. کیوں کہ آج ایک امیر الدین کی بیٹی ہندو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے گئے ہیں. آج اگر ہم ملک پاکستان آزاد خطہ ریاست حاصل نہ کر سکے تو پھر صدیوں تک مسلمانوں کی بیٹیاں ہندو اور سکھ انگریز اپنے کندھوں پہ اسی طرح اٹھا کے لے کے جاتے رہیں گے. یہ ان کی قربانی ہے جس کی وجہ سے آج ہماری بیٹی، آپ کی بیٹی بھی اس سے سلامت ہے. آج بھی سرحد کا کنواں اس علاقے میں موجود ہے انڈیا میں، لیکن بات تو یہ ہے ABCD 1 2 3 تو پڑھی، کبھی اٹھا کے پڑھو اسلام کی تاریخ، کبھی اٹھا کے پڑھو اپنے اکابرین کی تاریخ. آج بھی وہ کنواں سرحد ہندوستان کے اندر موجود ہے جہاں ایک نہیں، دو نہیں، 300 سے زائد سید زادیوں نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر کے چھلانگیں مار کے خودکشیاں کی جانے دی. کیوں کہ جب ہندو پیچھے پڑے نا، انہوں نے کہا ہم حضور کی آل اور خانوادے میں سے اپنی جانیں دے دیں گی، اپنے آپ کو بے آبرو نہیں ہونے دیں. 300 سے زائد سید زادیوں نے سرحد شریف جہاں کے مجدد رفسانی رہنے والے تھے، وہ تو دین کی سربلندی کر کے کہتے ہیں کہ میں انہوں نے 300 سے زائد سید زادیوں نے کنویں کے اندر چھلانگیں مار کے اپنی جانیں دی. کیوں کہ ڈیل چوک کے اندر 126 لڑکیاں نہ چاہیے. صرف ایک عورت کے بڑے دن غزوہ بنی کہنے کا نیٹ جوتے کاٹ لینا، اس کی وجہ پڑھنا کہ جنگ کی وجہ کیوں تھی. حضور 15 دن آپ کو مولا نے مسجد نبی کے اندر جماعت نہیں کرائی، 15 دن حضور مدینہ پاک نہیں آئے، صحابہ سمیت 15 دن، نصیحت 2 گھنٹے آستے نہ مسجد رسالت آستے نہیں کر سکتے. 15 دن آپ کو مولا نے غزوہ بنی کہنے کا لڑا یہودیوں کے ساتھ. ایتھن کی اولادیں جو بیٹھی ہیں اسرائیل میں، وہ 3 قبیلے تھے نا، ایک تھا قریظہ، ایک جو کہنے کا تھا، ٹھیک ہے جی. قریظہ والا 750 سے زائد مرد تھے، سب کے سب حضور علیہ السلام نے ذبح کروائے اپنے سامنے. کروائے کہ نہ کروائے؟ ان کی ساری عورتیں لونڈیاں بنی کہ نہ بنی؟ ان کے سارے بچے گرفتار ہوئے کہ نہ ہوئے؟ دین کے دشمن کا تو یہی حال ہے جو آپ کا انہوں نے خود فیصلہ فرمایا. لیکن کافر کی بھی موت سے لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے کہ اسے مسلمان کی موت پار؟ وہ ایک چادر تھی. اور یہ بھی نہیں پتا، ہم سب بیٹھے ہیں، ہمیں نہیں پیسے دینا، اگر آپ ابھی بھی بتا دیں تو مہربانی ہوگی. اب ہمیں یہ نہیں پتا، خالی عورت کا لفظ ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ وہ یہودن تھی، وہ کافرہ عورت تھی یا وہ مسلمان تھی. صرف اتنا کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایک عورت تھی، کیونکہ آپ کا مولانا تو کافر کی بھی بیٹی کے سر کے اوپر اپنی کالی کنگھی دی. انہوں نے کافروں کی بھی بیٹیوں کو سر کنگھی نہیں پہننے دیا، ان کے بھی سر کے اوپر چادر ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بھی عزت آقا مولانا نے فرمائی. تو پھر صرف ایک عورت کی خبر ملی مدینہ پاک مسجد نبی کے اندر کہ کسی یہودی نے بازار کے اندر اس کا دوپٹہ کھینچا. 15 دن آپ کو مولانا نے ان کے ساتھ جنگ کی کہ نہیں؟ معاہدہ تھا اور پورے یہودیوں کا معاہدہ تھا، پورے قبیلے کا. لیکن اس ایک شخص کو نے کیا جناب ایک شخص ہے، حضور نے فرمایا نہیں، ہمارے ہوتے ہوئے جرأت کس طرح کہ کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ دوپٹہ اتار دے. ساروں کو لاتے مار کے صحابہ نے خدا کے قسم کچھ حضرت ابو بیدر حضرت سعد بن عبادہ نے خود لکھوایا تھا، صحابہ کی ڈیوٹیاں لگی، حضور نے فرمایا اتنا ٹائم انہوں نے پار کر. لیکن اے خاصہ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، تیری امت پر آپ عجب وقت پڑا ہے کہ وہ دین جو نکلا تھا اپنے وطن سے بڑی شان کے ساتھ، آج وہ پردیس میں بڑی آیا سب کچھ ہے، لیکن ان کے ساتھ حضور کا دین کی نہیں ہے. اگر کسی ایک ریاست میں بھی حضور کا دین تخت پر آ جائے تو انشاءاللہ یہ اس امت کی تقدیر پھر سے پھر جائے گی. اس واسطے تعلیم القائد کا ساتھ دو. آج سے یہ نعرے اور یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، ملاد شریف ہم نے بھی بنایا، ریلیاں بھی نکالی، جلوس بھی ہوئے، سارا کچھ ہے، لیکن اس حال میں کہ سر کے اوپر تو کفر کے نظام کا بھار ہے، گردن کے اندر تو یہودیوں کی غلامی کے پٹے ڈلے ہوئے ہیں، یہ پٹے توڑنے ہیں، یہ بھار اٹھانا ہے، حضور کا دین تخت پر لے کر آنا ہے. لیکن انشاءاللہ جس طرح قرآن مجید کے قانون کا نفاذ مسجد کے اندر ہے، ہم کتنے گناہگار سارے ادھر بیٹھے ہیں، قرآن کے خلاف مسجد کے اندر کسی کو کام کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. کوئی بندہ خالی جمعے میں کوئی نمازی ہے نا، نماز پڑھنے آتا ہے، نہ وہ خود قرآن کے خلاف کام کرتا ہے اور اس کے ایمان کا یہ تقاضا ہے وہ نہ کسی اور کو کرنے دیتا ہے. پھر آپ بتاؤ کہ جس طرح قرآن کے قانون کا نفاذ مسجد کے اندر ہے،
کیا یہ ایسے قرآن کے قانون کا نفاذ بازاروں میں بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ پارلیمنٹ میں بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نیشنل اسمبلی میں بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضور کا دین تخت پر آنا چاہیے انشاءاللہ۔ باقی فلسطین والے بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں اور دعا کریں۔ ہم آپ کے سامنے کوشش تو لگے ہیں، آج بھی ریلیز کا یہی جو صاحب انعقاد ہے، اسی وجہ سے انعقاد ہے کہ حکومت وقت کے اوپر دباؤ ڈالا جائے۔ مجھے بتائیں، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ سب نے وہ ویڈیو سے تصاویر دیکھی ہیں؟ کم سے کم اتنی غیرت ایمانی ہم سب کے اندر موجود ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی صدر یا وزیر اعظم ہوتا، مجھے بتائیں کہ ابھی تک آپ نے فوج بھیجی تھی کہ نہیں بھیجی تھی؟ جیسے اتنی گل کرنے ہیں کہ غیرت مند کوئی حضور کا غلام آ جائے۔ ہم یہی بات کرتے ہیں کہ حضور کا دین تخت پر آ جائے۔ سانو اٹھتے آمد آپ کو شوق کوئی نہیں۔ امیر المجاہدین فرماتے سکتے کوئی ایک جماعت تم میں سے اٹھ کے ابھی نواز شریف آ رہے کس کو حضور کا دین لیے دے۔ امیر المجاہدین فرماتے سکتے حضور کا دین تخت پر تم لے آؤ، تمہارے سب سے بڑے نوکر اور خدمتگار ہم ہوں۔ اتنا سا مطالبہ ہے کہ حضور کا دین تخت پر آنا چاہیے۔ حضور کا دین اگر تخت پر ہوتا تو اتنی بچیوں نے مرنا نہیں تھا۔ اس دن سے ڈرو کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دودھ پیتے بچے اور وہ ہماری بچیاں اور بہنیں فلسطین کے اندر تاکہ ان کے ہاتھ اور ہماری گربان، اور یہ بات بن جانی ہے۔ اس لیے محنت کریں۔ یہ ملک پاکستان ہے، یہ خطہ عرض ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جہاں سے حضور نے فرمایا کہ مجھے تو چھٹے وہاں پہ چھپ گیا، یہاں سے جماعت اٹھے گی، یہاں سے جماعت اٹھے گی جب پوری دنیا کے اندر حضور کی دین کی سربلندی کا کام کرے گی، جھنڈے گاڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پورے اخلاص کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ حضور کے دین کا پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔